ولادت باسعادت سے پہلے کا معاملہ ہے یہ. لباس بشریت میں آقا تشریف نہیں لایا ابھی. دیگر انبیاء نے یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کہ 1000 سال سے زیادہ 1100 سال عمر پائی تقریباً کم و بیش حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں 900 سال تو صرف تبلیغ دین کا کام کیا. دیگر انبیاء کو عمریں بھی بہت ملی. کوئی آدم صفی اللہ ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور احمد مجتبیٰ حبیب اللہ قرار پا رہے ہیں. دیگر انبیاء کو طویل العمری حصے میں آئی، اور اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ صرف 63 کا صیغہ ہے جو 9 کمال پر ہے کہ 63 سال لباس بشریت میں رہے. کتنی ڈفرنٹ بات ہے، بہت الگ بات ہے کہ دیگر انبیاء نے اتنی مشقت اٹھائی، اتنی محنت کی. لباس بشریت میں سخت ترین اللہ کے دین کو پھیلانے کا فریضہ اللہ نے انبیاء کے سپرد کیا. اور نوح علیہ السلام کی 900 سال کی کم و بیش مشقت کے بعد اتنے ہی لوگ اللہ کی پہچان کے حوالے سے تیار ہوئے کہ ایک کشتی میں آ گئے. جبکہ یہاں معاملہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کس کے چاہنے والے، کس سے محبت کرنے والے، اور اللہ کے تعلق کو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا فریضہ جو اللہ کے نبی نے ادا کیا، اس کے چاہنے والوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں میں اللہ کی طرف سے. دوسری جانب ایک اور زاویہ بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ مردوں میں آپ کسی کے باپ نہیں ہیں. یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی آقا کی انفرادیت اور فضیلت ہے کہ مردوں میں کوئی کسی کے باپ نہیں ہے، مگر کیا ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. مماثلت یہ ہے کہ لڑکے نہیں ہیں، مگر آج ان کے چاہنے والوں کی تعداد دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں. یہ کیا انفرادیت نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں لڑکوں کی وجہ سے نسل آگے بڑھے گی؟ وہاں معاملہ بالکل مختلف ہے، حبیب کے ساتھ معاملہ مختلف ہے. جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو بے شمار علامات ظاہر ہوئیں. مصر کے ایک عالم ہیں، انہوں نے بہت شرح و بس کے ساتھ یہ معاملات لکھے ہیں، اور اپنی ان کی کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو 300 کے قریب معجزات ہیں جو جمع کیے ہیں مصری عالم نے. اور تقریباً اس کتاب کے اسناد کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی حالات و واقعات تبدیل ہونے شروع ہو گئے، علامات آنی شروع ہو گئیں. اس بات کو عیسائی بڑی خوش و خضوع سے اور عقیق القلبی سے قبول کر رہے تھے کہ وہ جن کے بارے میں ہمارے نبی فرما گئے ہیں، یاتی من بعدی اسمعو احمد، جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. تو احمد کے انتظار میں کون ہے؟ وہ طبقہ جن پر اللہ نے پہلے نبوت کے دروازے کھولے، وہ انتظار میں ہیں، کیونکہ اپنے علم سے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے ہیں. مکہ مکرمہ کی وادی میں عام الفیل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں تشریف لاتے ہیں، اور بے شمار اس کی نشانیاں ہیں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے بھی منقول بہت سی باتیں ہیں. جب عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب بڑے گھروں میں، عمرہ کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے، خاص طور پہ لڑکے، تو ان کے لیے یہ انتظام کیا جاتا کہ وہ عرب کی پیورٹی کو، عرب کا جو اساس اور بنیاد ہے ان کے کلچر کی، اس کے لیے اپنے بچوں کو صحرا میں بھیجتے، سختی اٹھاتے، صحرا کے ماحول میں رہتے، گرمی سردی برداشت کرتے. ظاہر ہے وہاں ایک خاص انداز کی زبان لغت پر عبور حاصل ہوتا، جو پیور عربک لینگویج ہوتی وہ بدو نشینوں کے پاس تھی. شہر میں کوئی تبدیلی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو، آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بھیجا جائے گا. تو طریقہ یہ تھا کہ ہر کچھ مہینوں کے بعد بدو خواتین مکہ کی جانب آتی
اور بڑے بڑے گھروں کے بچے ان کے حصے میں آتے، اور ساتھ ساتھ ان کو محنتانہ بھی بہت ملتا۔ وہ شیر خوارگی کے لیے بھی دودھ پلانے والی خواتین کہلاتی تھیں، کہ جو یہ عمل کرتی ہیں اس کے نتیجے میں ان کو بہت اچھی طرح سے بڑے گھروں سے ان کو مشاہرہ اس کا ملتا، محنتانہ ملتا۔ تو ایک موقع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کے بعد جو خواتین مکے کی طرف آ رہی تھیں، سب کی اونٹنیاں بہت مضبوط اور صحت مند، ایسے دوڑتے گا۔ دوڑ کر آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جلدی جائیں گے تو اچھے اچھے گھروں کے بچے ملیں گے ہمیں پالنے کے لیے، ان کی دودھ پلانے کے لیے، ان کے حفاظت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔ تو بہت دوڑ کر آ رہی تھی۔ اس میں ایک اونٹنی ایسی بھی تھی جو بہت نحیف تھی، بہت کمزور تھی، اور اس کے سوار جو تھی وہ بھی بہت کمزور تھی۔ وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں اور ان کی اونٹنی کمزور ہے، سلو سلو ہلکے ہلکے جا رہے ہیں، اور دیکھ کے مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی اونٹنی چلی نہیں رہی ہے۔ اور بہرحال یہ قصہ اس طرح ہوا کہ جب مدینہ منورہ آئے اور وہ خواتین پہلے آئیں اور سب نے بڑے بڑے گھروں کے بچوں کو گود لے لیا۔ اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی حکمتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ جسے ہم ناکامی سمجھتے ہیں ہماری ناکامی ہوتی ہے، اللہ کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں۔ جب سب سے آخر میں پہنچی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، جس خاتون کو اللہ نے اپنے نبی کو دودھ پلانے کے لیے پسند کیا ہو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، تصور کریں کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ خواتین بڑے بڑے اچھے گھروں کے بچوں کو لے کے چلی گئیں۔ حلیمہ سعدیہ دیر سے پہنچی، دیر سے پہنچائی گئیں، کیوں خدا نے یہاں سے معجزات کا ایک لامتناہی سلسلہ متعارف کرانا تھا انسانیت کو۔ حلیمہ سعدیہ آخر میں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے گھر پر پتہ چلا کہ